اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ الحمدللہ مسئلہ بنات یعنی نبی علیہ السلام کی ایک بیٹی یا بیٹیاں، اس پہ آج میری یہ دوسری نشست ہے۔ پہلے میں نے قرآن کریم کی آیات سے بیان کیا، دکھلایا، اور آج اہل سنت کے متبحر بڑے عالم علماء ان کے بیانات میں پیش کرنے والا ہوں کہ کس کس اہل سنت کے عالم نے نبی کی ایک بیٹی لکھا ہے اور تسلیم کیا ہے۔ یہ میرے سامنے تیسیر الباری ترجمہ تشریح صحیح بخاری شریف، لکھنے والے حضرت علامہ وحید الزمان خان رحمۃ اللہ علیہ، نعمانی کتب خانہ حق اسٹریٹ لاہور سے یہ چھپی ہے۔ بخاری شریف کی شرح ہے۔ یہ حضرت علامہ وحید الزمان حیدرآباد دکن اہل حدیث کے عالم ہیں، اور یہ وہ حضرت ہے جس نے اہل سنت کی 6 بنیادی کتابیں صحائح ستہ ان کا عربی سے اردو میں ترجمہ کیا ہے۔ اتنی خدمت کی ہے اس نے اہل سنت کے مذہب کی۔ یہ وہ حضرت ہے جو میں پیش کرنے والا ہوں، اب دکھانے والا ہوں۔ یہ عام ہستی نہیں، 6 بنیادی کتابیں صحائح ستہ ان کو عربی سے اردو ترجمہ کرنے والی شخصیت۔ اور بخاری شریف کی 2 شرح، ایک حاشیہ، ایک تیسیر الباری جو سامنے ہے میرے، شرح صحیح بخاری، دوسری کتاب ہے تسہیل القاری، وہ بھی بخاری کی شرح لکھی ہے 4 جلدوں میں۔ یہ 9 میں تھی قدیم، اب یہ 6 میں چھپنے شروع ہو گئی ہے، اور تسہیل القاری 4 جلدوں میں، یہ 2۔ تیسرا حاشیہ لگایا ہے بخاری پہ۔ اتنی بڑی خدمت کی ہے اہل سنت کے مسلک کی اس حضرت نے۔ اس کے صفحہ نمبر 52 اس پہ ایک واقعہ حدیث روایت ہے کہ جناب سیدہ فاطمہ زہرا صلوات اللہ وسلام اللہ علیہا کنیز مانگنے گئیں۔ کنیزیں آئی ہوئی تھی جنگ میں، وہ مانگنے گئی رسول خدا سے کہ کام کے لیے، میری مدد کے لیے، گھر کے کام کاج کے لیے کنیز چاہیے۔ تو حضور نے فرمایا کہ غربت ہے مسلمانوں پہ 12۔ اس کے ذیل میں حضرت علامہ وحید الزمان اتنا بڑا عالم کیا لکھ رہا ہے، وہ قابل توجہ ہے۔ لکھ رہا ہے کہ اگر آپ چاہتے تو ایک نہیں 100 خدمتگار حضرت فاطمہ کو، جو آپ کی ایک اکلوتی پیاری بیٹی تھی، ایک اکلوتی، 2 مرتبہ ایک بھی، اکلوتی بھی بیٹی اور پیاری بیٹی تھی، دے سکتے تھے، مگر آپ نے خاص اپنے یا اپنی اکلوتی بیٹی، دوبارہ اکلوتی، 2 مرتبہ بیٹی کے لیے دنیا کی اتنی راحت بھی گوارا نہیں فرمائی۔ حضرت علامہ وحید الزمان حیدرآباد دکن صحائح ستہ کا مترجم، شرح لکھنے والا بخاری شریف کی، اس نے نبی علیہ السلام کی بیٹی فاطمہ کو اکلوتی بیٹی تسلیم کیا اور اپنی شرح میں لکھا۔ یہ ایک۔ یہ دوسرے بزرگ عالم ہیں اہل سنت کے۔ کتاب کا نام ہے السر المختوم، لکھنے والے مؤلف واقف اسرار تاریخیہ۔ القابات سنیں کتنے ہیں حضرت کے، کتنا بڑا عالم ہے اہل سنت کا۔ اسرار تاریخیہ، واقف ہے تاریخی اسرار کا، جو تاریخ کے راز اور رموز ہیں ان کا جاننے والا، عالم رموز حدیثیہ، حدیث کے رموز کو جاننے والا، مصنف کتب عدیدہ، بہت ساری کتابیں لکھنے والا، جامع اوصاف حمیدہ، اچھی خصلتوں کا مالک، جناب فضائل مآب الفقیہ مولوی محمد انشاءاللہ صاحب محمدی صدیقی حنفی چشتی بدایونی، دے حضرت ہیں کتاب کے لکھنے والے۔ وہ کیا لکھ رہے ہیں آگے سنیں گے آپ، کیا لکھ رہے ہیں۔ یہ شیعہ کہتے ہیں، ایک شیعہ کہتے ہیں ایک بیٹی رسول کی۔ نہیں میرے بھائی، شیعہ تنہا نہیں ہیں، شیعہ اکیلے نہیں ہیں، آپ کے بزرگان بھی ہمارے ہم خیال، ہم پیالہ، ہم نوالا
ہیں، ایک دکھایا دوسرا دکھا رہا ہوں۔ یہ کتاب ہانڈا الیکٹرک پریس جالندھر شہر میں چھپی، جالندھر ہندوستان، پری پارٹیشن، یہ وہ کتاب ہے سر المختوم۔ اس کے صفحہ نمبر 11، اس میں لکھ رہا ہے مولانا محمد شاہ صاحب بدایونی کہ محقق اور یقینی بات صرف یہی ہے، یعنی تحقیق شدہ جس پہ سرچ ہو چکی ہے، چھان بین انالائسس ہو چکی ہے، بررسی ہو چکی ہے، وہ بات یہ ہے اور یقینی ہے، پختہ ہے، پکی بات ہے۔ کون سی؟ وہ سنیں کہ حضور ختمی منزلت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول خدا کی بیٹی بطن جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سے فقط حضرت فاطمہ زہرا متولد ہوئی تھیں اور بس، یعنی جناب سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا کے بطن اطہر سے پیدا ہونے والی بیٹی فقط ایک ہے، جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ وسلام اللہ علیہا۔ یہ مولانا محمد انشاءاللہ صاحب بدایونی، یہ ان کا بیان آپ نے سنا۔ الحمدللہ شیعہ نے حیدر قرار اس معاملے میں اکیلے نہیں ہیں، یہ نظر ثانی کرنی چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے، ضد کو 3 طلاقیں دے کر اور آپ کے بقول 4 تکبیریں پڑھ کر دفنا دینا چاہیے، ضد کسی کام کی نہیں ہے۔ یہ تیسری کتاب ہے، تفسیر قرآن ہے، ضیاء القرآن، قرآن کی تفسیر، ضیاء القرآن، جلد اول، لکھنے والے پیر محمد کرم شاہ ایم اے الازہر، جامعۃ الازہر یونیورسٹی ایجپٹ، مصر، یہ وہاں کے پڑھے ہوئے حضرت جو اسلامی مرکز رہا ہے تقریباً 1000 سال سے، وہاں سے لکھ پڑھ کے آئے ہیں۔ ضیاء القرآن پبلشرز نے یہ چھاپی ہے تفسیر قرآن، اس کا صفحہ نمبر ہے 239۔ آیت جو ہے وہ ہے اللہ کے قرآن کی آیت، آیہ مباہلہ، سورہ آل عمران، آیت نمبر 61 فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ یہ ہے آیت کریمہ، آیہ مباہلہ، جو عیسائیوں سے مباہلہ ہوا تھا، یہ وہ آیت ہے۔ اس کے ضمن میں لکھ رہا ہے، چونکہ اللہ کا حکم تھا، حکم پروردگار تھا رسول کو کہ ان کے مقابلے میں لے کے جا، مباہلہ کر، بد دعا کر، کس کو لے کے جا؟ ابناءنا و ابناءکم، ان سے کہیں عیسائیوں سے کہ ہم اپنے بیٹے تم اپنے بیٹے لاؤ، ہم اپنی مستورات تم اپنی مستورات لاؤ، ہم اپنے نفوس جانے تم اپنی جانیں لاؤ۔ اس کی تشریح میں، تفسیر میں شاہ صاحب لکھ رہے ہیں، کرم شاہ صاحب ازہری، وہ سنیں کیا لکھ رہے ہیں۔ لکھ رہے ہیں کہ علی کا شمار ابناء میں ہوتا ہے، یعنی بیٹوں میں۔ علی بیٹے کیسے بنے؟ وہ لکھ رہا ہے کہ علی بیٹا کیسے، جو چچا زاد بھائی تھا، داماد تھا، وہ بیٹا کیسے بنا؟ لکھ رہا ہے کیونکہ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد تھے، داماد ہونے کے بنیاد پر بیٹا، حضرت کے داماد تھے اور داماد کو بیٹا کہا جاتا ہے، داماد بیٹا ہوتا ہے۔ اور قرآن میں یہ نہیں کہ بیٹے کو لے کے جا، آیت آپ کے سامنے ہے، آل عمران کی 61، اس میں یہ خالق اکبر نے نہیں فرمایا کہ حبیب میرے پیارے تو اپنا بیٹا لے کے جا، بیٹا نہیں، بیٹے، یعنی بہت سوں کو لے کے جانے کی آیت میں گنجائش موجود ہے۔ یہ حکم نہیں کہ ایک کو لے کے جا، بیٹے، بیٹا نہیں، بیٹے۔ اچھا، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بیٹے کی جگہ پہ علی کو لے کے گیا، شاہ صاحب فرما رہے ہیں، اتنے بڑے مفسر قرآن، عالم دین، اہل سنت کے، لیکن کہ علی کو بیٹے کی جگہ پہ لے کے گیا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ بھئی ذی القربہ میں ایک فاطمہ کیوں، فی القربہ میں جناب سیدہ اکیلی، تطہیر میں اکیلی، اور حدیث کسا میں اکیلی، مباہلے میں جناب سیدہ صلوات اللہ وسلام اللہ اکیلی، تو کیا جواب ملتا ہے کہ بھائی ان موقعوں پہ
فی القربہ کے موقع پہ، ذی القربہ کے موقع پہ، تطہیر کے موقع پہ، مباہلے کے موقع پہ وہ دوسری بیٹیاں فوت ہو چکی تھیں، فوت، خالی جناب سیدہ فاطمہ زندہ تھیں مباہلے کے وقت. مان لیا، مان لیا. سوال یہ ہے کہ بیٹیاں فوت ہو چکی تھی نا رسول خدا کی، داماد تو زندہ تھے نا. تو جب داماد بیٹے ہوتے ہیں تو علی کو اکیلا بیٹا کیوں لے کے گئے رسول خدا؟ اکیلے علی کو، اکیلے داماد کو بیٹا بنا کر، اکیلا داماد، جبکہ دوسرے داماد زندہ تھے. اللہ اکبر، دوسرے زندہ تھے لیکن لے کے فقط مولا علی کو گئے. تو یہ دلیل ہے دوسروں کو چھوڑ کر ایک علی کو، داماد کو لے کے جانا. بقول شاہ صاحب کہ یہ دلیل ہے کہ فاطمہ سلام اللہ علیہ رسول کی اکلوتی بیٹی، ایک بیٹی ہے. اگر اور ہوتی تو اور دامادوں کو بھی رسول خدا لے کے جاتے. عادل پیغمبر ہے. تو یہ ہے تفسیر ضیاء القرآن. شاہ صاحب کا بیان آپ نے سنا. میں نے علماء اہل سنت کے بیانات آپ کے خدمت میں بیان کیے، پیش کیے. خداوند عالم سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حق بیان کرنے، حق سننے، حق پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.